اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ فرمایا کہ یاد کرو جدو تسی اللہ تعالیٰ نال عہد کیتا، وعدہ کیتا، پکا کیتا، اوت الکتاب انہیں تو کتاب دیتی، تسی ضرور انہوں بیان کرنا لوگاں وچ، انہوں لکانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تے پھر کیتا انہوں نے کی اے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے وہ لوگ جڑے صاحب علم سن، علماء سن، اور معاشرے دے وہ لوگ جڑے جاندے سن کتاب دے بارے، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے بارے بیان فرمایا۔ انہوں نے کیتا کی انہوں نے اس سارے نو چک کے اپنی کنڈا پیچھے چھوڑ دیتا۔ انہاں مانا کہ انہوں نے اس تو اعراض کیتا، انہوں جناب اس طرح جویں الماری بنی ہوئی نا اس طرح پکا کر دیتا۔ بس انہوں نے کہا اے قرآن جڑا نا اے جناب جس طرح اج کل مسلمانوں نے کیتا ہوا بھئی یہ مسجد واسطے یا مردے دا روح کڈن واسطے یا سویرے سویرے یاسین ہے دکان دی برکت واسطے، اتنا کی قرآن ہے نا، اے ہی انہوں نے بھی کیتا۔ انہوں نے کی کیتا، انہوں دے اعمال، انہوں دے جناب افعال، انہوں دے اقوال اس تو بری ہو گئے، صرف اس نو پیچھے رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ بیان فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے انہوں چھڑ کے تے جناب کی کیتا اے چند پیسے دی خاطر دین بدل دیتا۔ کی مطلب کہ قرآن دی گل کرو تو سنن واسطے تیار کوئی نہیں، تے اتنے ہے جما لو کر لو تے کوئی قوال بلا لو تے جو مرضی بکواس کری جاوے قوم پیسے چھوڑ رہی، اے ہی مانا نا جدید دور وچ اے مانا سارا کچھ چھڑ کے دین واشتروا به ثمنا قلیلا، انہوں نے تھوڑے جے پیسے انہوں دے عوض اللہ تعالیٰ نے پھر اس دی مذمت کی تھی فبئس ما یشترون، خالق ہو کے کہہ رہا کیڈا برا سودا کیتا نے، کیڈی بری خریداری کیتی نے، کیڈا مندہ سودا کیتا نے۔ بہرحال اے آیت دا معنی ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے انہوں دے نال مخاطب ہوئے نا تے اس دے اوتے محدثین نے لکھیا کہ اس دا معنی کی ہے، انہوں نے کی چھپایا؟ محدثین نے لکھیا چھپایا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جڑے اوصاف سن نا، حضور دے جڑے شان و کمالات سن، جڑی اپنی قوم نو دسنے سن کہ بھئی امام الانبیاء آن گے، انہاں دیاں اے شاناں ہون گیاں، انہاں دا اے مقام ہوئے گا، انہوں نے اے اپنی قوم کو لکایا اور اس دے بدلے تھوڑے تھوڑے پیسے لے۔ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ جدو حضور دی گل آ جاوے تے کوئی اپنا بستہ چک کے جناب وزیر اعظم ہاؤس دے جناب طواف کر رہے ہوئے یا کوئی گورنر ہاؤس دے طواف کر رہے ہوئے اور ایک ٹکٹ دی خاطر دین بیچ دے یا ایک MNA شپ اور MPA شپ دی خاطر دین بیچ دے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، میں وہ چاہندے کہ جو انہوں نے نہیں کیتا اس دی حوصلہ افزائی کی دی جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے پوچھا کہ انسان دی طبیعت طے ہی ہے کہ جڑا وہ کام نہیں کردا وہ بھی اس دے کھاتے چ پایا جاوے، پھر جو کچھ تھوڑا بہتا کردا ٹھیک کردا یا غلط اس نو بھی جناب اس دے اوتے داد دیتی جاوے، کی کیتا جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا گل ہے نہیں، تسی پریشان نہ ہوئے، تانوں اس نال کیڑی غرض ہے؟ اے اللہ نے اپنے حبیب دے جڑے دشمنن نا یہودی انہاں دے بارے نازل کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کس طرح؟ فرمایا یہودی آئے حضور نے بلایا، فرمایا بھئی دسو اے گل کس طرح؟ تے انہوں نے گل بھی نہ دسی تے جناب غلط گل کر کے تے پیچھا مڑے نہ جدو تے اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرنے لگے بھی اسی گل بھی نہیں دسی تے سانو شاباش بھی مل رہی، اسی بڑے عالم ہاں تے اسی پیچھے مڑے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب بے عالم کوئی نہیں، اے تہاڈی شان ہن بھی چھپا کے چلے گئے لیکن اللہ شانہ نہیں تہاڈیاں چھپائے گا، اللہ ورفعنا لک ذکر کر دے گا۔ محدثین نے لکھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کسے کو کوئی گل پوچھی جاوے او علم رکھدا ہوئے پھر او کسے نو حق گل نہ دسے دین دے اور شریعت دے مطابق تے فرمایا پھر اس دا قیامت والے دن ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ معنی ہے کہ اسی جدو ناموس رسالت دا کوئی مسئلہ ہو جاوے نا فتویٰ ترتیب دینے ہاں، فتویٰ ترتیب دے کے اسی بہت سارے جناب دینی اور اصلاحی مراکز بھیج دے ہاں تے جدو اسی فتویٰ طلب کرتے ہیں تے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے ادارے کی یہ پالیسی نہیں ہے، اگر تسی حق گل نہیں دس سکتے مفتی نہیں کہلا سکتے، جڑا مفتی ہوئے علم جاندا ہوئے، اللہ رسول دا قانون جاندا ہوئے، شریعت جاندا ہوئے، حدیث جاندا ہوئے، قرآن جاندا ہوئے، وہ تا جناب تختہ دار تے بھی لٹکایا جا رہا ہوئے تو اس کو پوچھا جاوے جناب دس تیرا کی پروگرام ہے اور سامنے کوئی بچڑ کی امید بھی نہ ہوئے، راتی استریاں بھی پھر چکی ہوں جسم دے ہوتے، نمک مرچ بھی بھر دیتے جان، وہ پوچھے ہاں جی تو آڈا کی پروگرام ہے، وہ کہے گا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب
ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. وہ تو یہ کہے گا. ایک بہت بڑے شیخ ہیں مصر کے، ان کا مزار شریف بھی مصر میں ہے. وہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں آپ قرآن کا درس دے رہے تھے اور آپ کی ٹانگیں تھکی ہوئی تھی. آپ ایسے مسجد کے سکون کے ساتھ نا جناب ٹیک لگا کر آپ نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی. وہ سامنے سے دروازے سے اس وقت کا بہت بڑا ظالم گورنر تھا. وہ گورنر آیا، ابو منصور کا جو چیلا تھا وہ آیا اور اندر داخل ہوا، اور بڑا جابر اور ظالم تھا. وہ جب اندر داخل ہوا تو آپ نے اس کو دیکھا، اپنی ٹانگیں سمیٹی نہیں. جب وہ اندر آیا، آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس کا سلام کا جواب بھی نہیں دیا. جب نہیں دیا اور وہ وہیں سے واپس لوٹ گیا، جو آپ کے پاس تلامذہ شاگرد آپ کے عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ آج ہمارے شیخ کی، استاد کی، آج ہمارے پیر صاحب کی شہادت ہو جائے گی، آج یہ شہید کر دے گا آپ کو. یہ ممکن نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ظالم ہے، جابر ہے، ان کی اب بچت کا امکان کوئی نہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد اسی گورنر کا ایک نمائندہ، ایک سپاہی، سونے کی جناب ایک تھیلی پکڑی ہوئی، وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی. آپ نے فرمایا یہ کس نے بھیجی ہے؟ اس نے کہا جی گورنر نے بھیجی ہے، آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ ہے، ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا لے جاؤ، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اس کو خود بھیجو. جب وہ دوبارہ اندر آیا نا تو آپ کی ٹانگیں ایسی تھی، تو آپ نے فرمایا ہمیں پیسے دیتے ہو، جو ٹانگیں پھیلانا جانتے ہو وہ ہاتھ آگے کرنا نہیں جانتے. جب تک ہاتھ پیچھے رہیں گے نا تب پھر ظالم کے سامنے ٹانگیں آگے کر کے بیٹھے رہیں گے. اگر ہاتھ ایسے ہو گیا نا پھر بات نہیں رہے گی. جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. فرمایا جو ٹانگیں پھیلانا جانتا ہے نا وہ ہاتھ آگے کرنا نہیں جانتا، اس کو آتا ہی نہیں ہے. وہ تو حق بات کرنا جانتا ہے. وہ تو جناب حضرت خبیب بن عدی کی طرح مقام تنعیم پر ہو، تختہ دار پر ہو. پورا مشرکین مکہ اور عرب امڑ آئے کہ بدر والوں نے، جنہوں نے بدلہ لینا ہے آ جاؤ، حضور کا غلام قابو آ گیا ہے. سارے موجود ہوں، کوئی کینچیاں، تیر، بھالے، نیزے، تلواریں، سارے کچھ لے کر آ گئے ہوں. وہ سارے ایک حضور کے غلام سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے. لیکن یہ شان ہے خدمتگاروں کی، حضور کے غلام ہیں. بلکہ آپ جب قید ہوئے نا تو آپ جن کے گھر میں قید تھے انہوں نے آپ کو زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہوا تھا. تو ان جن کے گھر قید تھے نا ان کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب بن عدی کے پاس چلا گیا. جب بچہ آپ کے قریب پہنچا نا تو وہ جن کے گھر میں قید تھے وہ کانپنے لگ پڑے. انہوں نے کہا اب تو خبیب ہمارے بچے کے جناب گردن پر ہاتھ رکھے گا یا جناب یہاں گچی دبائے گا اور کہے گا مجھے رہا کرو ورنہ تمہارے بچے کو مار دوں گا. جب آپ نے دیکھا نا پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی. آپ نے جب دیکھا نا کہ کافر پریشان ہیں، جنہوں نے مجھے قید رکھا ہوا ہے، جن کے گھر میں قید ہوں، وہ مجھے پریشان ہیں کہ ان کا بچہ میرے ہاتھ آ گیا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم موت سے بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ان ہیلوں سے موت کو اپنے سے پیچھے کرنے والے ہیں. فرمایا یہ بچہ تمہارا ہے، کھیلتے کھیلتے میرے پاس آ گیا، پریشان نہ ہو. ہمارے آقا و مولا نے ہماری تربیت یہ نہیں کی ہے. یہ ہے اسلام. اور افسوس کہ اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. بھائی وہ اسرائیل بچوں پر بمباری کرے اور دنیا میں اب امن پسند ہو، اور حضور کا دین تو یہ ہے کہ خبیب بن عدی کے قابو میں آ گیا، رہائی بھی ملتی تھی. فرمایا نہیں، میرے آقا و مولا کی تعلیمات یہ نہیں ہے. کیا تعلیمات ہیں؟ میرے آقا و مولا نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ کو تلوار دیتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا حضور اس کا حق دوسرا کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. انہوں نے کہا حضور اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کسی بچے پر نہ چلے. ان کو یاد تھا حضور کا فرمان، امام الانبیاء کا فرمان یاد تھا. فرمایا یہ کسی بچے پر نہ چلے، کسی مظلوم پر نہ چلے، کسی عورت پر نہ چلے. بلکہ حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار لے لی، وہ تو آپ نے سنا ہے حضرت ابو دجانہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ جوش جہاد میں آتے نا تو پھر آپ سرخ پٹی اپنے ماتھے پر باندھتے ایسے کر کے. آپ پہلوان بھی تھے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، اور اے نہ ہوئے سویرے تسی سرخ پٹیاں بن لو. ہاں پٹیاں بننیاں جدو اسرائیل دی فوجاں سامنے ہون تو جناب میدان لگا ہوئے ادو تو جناب اے اسلام جنہوں جناب بیان کر دے ہویا مسلمانوں شرم آندی. پورا کفر اور جناب اپنی بےمانیاں، بددیانتیاں، تعظیماں. اقبال کہندا گلستان لال ہزار عبرت چون گلے کاغذ سراپے نکھاتے. اقبال کہندا وہ گلستان عبرت زار ہے، لال اس دے لال ہزار جڑے پھل چمک رہن وہ اصل پھل نہیں ہے، وہ جناب محنت کشا دی خون دا رنگ باہر آیا ہویا.
وہ اس طرح اقبال نے کیا لالا زار عبرت ہے، وہ کہتا ہے لالا زار نہیں ہے عبرت کدین، اور جناب چوں گلے کاغذ سراپے نکھتے، اقبال کہتا ہے انہوں کو پھول تو ہے لیکن اس دا سامنے حسن بھی ہے لیکن اندر خوشبو کوئی نہیں، اے سارا کچھ کہنے کہنا ان کی تعظیم بدترین تعظیم ہے۔ اور اقبال کہتا اگر تو حضور دا غلام ہے کہ انہوں نے اٹھا نو اپنے حوض تے آ کے پانی نہ پین دیں، لیکن اقبال کی کریے آج کل تا جناب ساڑھے بڑے بڑے وڈے مفکرین اور جناب بڑے بڑے وڈے لوگ یورپ جاندے پھر آئے روز عمرے تے نسے ہوندے، اسی خلاف نہیں ہاں، لیکن گل لے وے کہ 27 غزوات جو حضور گئے، امام الانبیاء نے جڑا عمل 4 باری فرمایا اس تے تا پوری امت نسی جا رہی ہوئے، جڑا 27 باری فرمایا ادھر خیال ہی کوئی نہیں۔ جدو قوماں تباہ ہو جانا تے قوماں دے مزاج آئی رہ جاندے۔ مینوں ایک بھی صحابی کہ جڑا حضور دی بارگاہ چ آیا ہوئے اور عرض کیتی ہوئے یا رسول اللہ دعا کرو میں حج تے ٹر جاواں، کوئی وکھائے گا تسی مان لواں گے، حضور دعا کرو میں عمرے تے ٹر جاواں، حضور دعا کرو میں مدینے چ رہ جاواں۔ او تو عبداللہ بن جاش سعد بن ابی وقاص دی دعاواں، حضرت عبداللہ بن جاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو کیا فرمایا تسی حضور دے مامو جان ہو، تہاڈی بڑی شان ہے، تسی ہو جنہاں نے اسلام دی خاطر پہلا تیر چلایا، تہاڈیاں بڑیاں شاناں، اج میں ایک دعا تسی دعا منگو تے میں آمین آکھاں گا، دعا منگو۔ آپ نے دعا منگی، ہاتھ چک دیتے، یا اللہ بڑے ڈاڈے جا دشمن نہ وا پائیں، بڑا تگڑا دشمن ہوئے او بھی میدان چاہے میں بھی آواں، پھر ساڈیاں تلواراں بلند ہون، پھر ٹکران، یا اللہ تو مینوں طاقت دے میں اس دشمن تے اس کافر دے اوتے غالب آ جاواں، یا اللہ پھر میں اس دا ذرا سامان لے کے تیری راہ وچ جہاد کراں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے فرمایا آمین۔ ہن حضرت عبداللہ بن جاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو عرض کی، فرمایا میں ہن دعا منگدا تو آمین آکھنی۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا منگی کہ یا اللہ آج تیری راہ وچ سامنے صفاں کھڑے ہاں، آج بڑے ڈاڈے جا دشمن نہ وا پوے، ادھروں او مینوں پکارے ادھروں میں پکاراں، او بھی باہر آوے صف چوں میں بھی باہر آواں، پھر ساڈے آپس دوواں تے تلواراں ٹکران، یا اللہ پھر او میرے تے غالب آ جاوے، ہے جی پھر او میرے تے غالب آ جاوے، پھر او کی کرے او مینوں شہید کر دے، پھر خالی شہید ہی نہ کرے او میرے نک کان کٹ دے، یا اللہ پھر جدو ایس نک کان اکھاں کڑیاں ہوئیاں نال میں تیری بارگاہ تیرے نال ملاقات کراں، تو آکھے اے میرے بندے اے تیرے نک کان اکھاں کدھر آن، اے کیوں کٹیاں ہوئیاں، تے میں عرض کراں اے تیرے تے تیرے حبیب دی راج کٹیاں ہوئیاں، اے ہے دعاواں۔ بابا جی نے ایک گل کیتی سی لیکن مینوں یقین ہے کہ وہ گل انہاں اپنے بارے کیتی سی، فرمایا ایک بزرگ سن وہ دنیا تو اس افسوس نہ چلے گئے کہ وہ جناب انہاں کو بڑی دنیا آئی، بڑے لوگ ملن آئے، کوئی آیا انہوں نے کیا افسوس ساری زندگی ہے وے کہ کوئی آیا انہیں آکھا جناب دعا کرو اولاد مل جاوے، کوئی آیا انہیں آکھا دعا کرو مال مل جاوے، انہیں کہا کوئی آیا انہیں کہا دعا کرو پلاٹ مل جان، جناب ڈیفنس کوٹیاں بن جان، کسی نے آکھا جناب دعا کرو میں عمرے تے چلا جاواں حج چلا جاواں، بعد لوگ ایہی دعاواں کر دے آئے گھر کوٹیاں بنگلے کاراں مل جان ہے، انہیں کیا افسوس انہاں بزرگاں نو ایسی لوگ دنیا پوچھن آئے، کوئی اے پوچھن نہیں آیا کہ رب مل جائے سن، کوئی ایسا وظیفہ دسو اولاد مل جاوے، کاروبار بن جاوے، بچوں دا مستقبل بن جاوے، ڈگری مل جاوے، ڈاکٹر بن جاوے، انجینئر بن جاوے۔ بابا جی نے فرمایا وہ بزرگ اس افسوس نہ زندگی چ رہے کہ کسی نے اے نہیں آ کے آکھیا کہ علامہ صاحب سانو کوئی ایہو جی گل دسو کہ رب مل جاوے، اس دے حبیب دی محبت مل جاوے، اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی بکدا ہو، بنا مقدر ملدا نہیں تے دیگی رہ ترکدا ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو رب دے تھوڑے دیتے تے راضی ہو گیا وہ اس دے تھوڑے عمل تے بھی راضی ہو گیا۔ یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، حضرت ابو ذر غفاری جیسے بندے رو حضور نے تلقین کی تھی، حضور نے حضرت ابو ذر غفاری جنہ دا جناب آپ دی شان تے رات دا کھادا سویرے رکھنا بھی شان توکل دے خلاف ہے، اللہ اکبر، رات دا کھا کے تے جو بچتا سی آپ بن دیندے سن، لوگ کہتے ہیں حضور سویرے کی کرو گے، آپ نے فرمایا تینوں رب تے اتنا یقین نہیں جنہیں راتی دیتا ہو سویرے بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دین دی اساس نو اپنے اوتے اور اپنے آل خانہ دے اوتے نافذ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے، کتھوں لیاواں عمر پیارا جڑا اینو سینے نال لاوے، ہے جی اج بیت المقدس دیاں دیواراں وی روندیاں، کوئی ہوے کوئی صلاح الدین ایوبی دا منن والا، عید گزری نا، عید آزاداں شکوہ ملک دی است، عید غلاماں ہجوم مومنین است، کہتے ہیں آزادہ دی عید ہوئے تو خالی اللہ اکبر کرے تے جناب قسطنطنیہ دے کلے حال جان، سلطان محمد فاتح جیسا بندہ جا کے قسطنطنیہ دے کلے ہلا دے وے، بال کہندا غلامہ دی عید ویکھنی ہوئے تو ویکھی جناب بھیڈاں دا اجڑ جا رہے گا، اگے ایک جناب بندہ جا رہے گا، پیچھے بھیڈاں سر چا کے جناب جا رہی ہونگیاں۔ عید آزادہ کیے ماہ شوال دا چند نظر آیا تے روزے رکھے، صحابہ نے جنگ کی تھی تے انہوں نے کہا جناب ماہ شوال دا چند نظر آ گیا مبارک ہوئے، سویرے عید ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا انشاءاللہ سویرے عید ہوئے گی۔ ساری رات صحابہ نے اللہ دی بارگاہ نفل پڑھے، جب سویرے ہوئے نا تے عید پڑھی اور سامنے رومیاں دا لشکر موجود ہے۔
اور این اس مقام تے حضرت خالد بن ولید نے جڑی کمک منگی سی نا حضرت صدیق اکبر کو، این اس مقام تے آپ نے فرمایا بندے لوڑن 4000 بندہ چاہیے، این اس مقام تے 4 بندے حضرت خالد بن ولید کو آ کے پیش ہوئے، انہوں نے کہا حضور تو صدیق اکبر نے خط لکھیا سی بندے چاہیے 4000 تے اے جناب اسی پہنچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ آ گئے ہو، تو فرمایا باقی لشکر کتنے؟ انہوں نے کہا حضور اسی 4 ہی ہیں۔ انہوں نے کہا سا تو بندے 4000 منگے، انہوں نے کہا جی یہ خط ہے امیر المومنین دا، پڑھ لو کھول کے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب خط کھول کے پڑھیا نا تو انہوں نے لکھیا سی خالد بن ولید بندے تو 4000 منگے، میں بندے 4 بھیج رہا ہے، 4000 نالوں ودن۔ مسلمانوں نے کہا خالد بن ولید کی خوشخبری، آپ نے پھر جب خط پڑھ کے سنایا نا تو مسلمان خوشی نال اٹھ پے کہ حضور دے غلام صدیق اکبر دی زبان سے نکلیا ہے جی اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ہے جی، اور سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت صدیق اکبر ہے، انہوں نے کہا خالد بن ولید یہی خوشخبری سی، آپ نے فرمایا یہی خوشخبری سی۔ آپ نے جدو مسلمانوں دے لشکر صحابہ دے لشکر گل کی تھی نا تو کہندے سن امید سی کہ جنگ جڑی نا وہ زور اثر تک چلے گی، لیکن وہ جنگ نہیں چلی، ایک پیر 1.25 نیزے 2 نیزے 3 نیزے سورج آیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیتی۔ اے عید آزاداں شکوہ ملک و دین است، عید غلاماں ہجوم مومنین است۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے۔ لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک